السلام علیکم۔ یہ کہانی صرف صبر کی نہیں بلکہ اس دعا کی ہے جس نے اللہ کی رحمت کو زمین پر اتار دیا۔ کئی سالوں کی بیماری، کئی سالوں کی تکلیف، تنہائی، غریبی، لوگوں کا دور ہو جانا، لیکن اتنے لمبے سمے امتحان کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر ایک بار بھی اللہ کے خلاف شکایت نہیں آئی۔ یہی ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی۔ وہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے اور ہر حال میں صبر کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، لیکن غور کیجیے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے اتنا صبر کیا اب مجھے ٹھیک کر دے۔ نہیں، ان کی دعا قرآن میں آتی ہے، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف دعا نہیں تھی، یہ الفاظ پورے یقین کی مثال تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف بتائی مگر شکایت نہیں کی۔ آج ہم ذرا سی مشکل میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ مومن مشکل میں بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا، اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو زمین سے پانی نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے غسل کرو اور پیو، اور اللہ کے حکم سے ان کی بیماری دور ہو گئی۔ سوچیے، جس انسان کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جسے دیکھ کر لوگ دور بھاگتے تھے، اللہ نے اسی بندے کو دوبارہ صحت عطا فرما دی۔ صرف صحت ہی نہیں، اللہ نے انہیں دوبارہ مال بھی دیا، دوبارہ برکتیں دی اور ان کے گھر کو پھر سے رحمتوں سے بھر دیا، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کا صبر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر اللہ تم سے کچھ چھین لے تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہو۔ اور اگر تم مشکل وقت میں بھی اللہ کا دامن پکڑے رکھو تو ایک دن اللہ تمہاری زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیے، صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں بھی اللہ پر یقین رکھنا، آنسو کے ساتھ بھی نماز نہ چھوڑنا، اور اندھیرے وقت میں بھی امید زندہ رکھنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آج بھی اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان والا انسان ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔